نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اسلام نے عورت کو جو تحفظ اور حقوق فراہم کیے ہیں، دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، معاشی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا، وراثت میں حصہ دیا، پردے کا حکم دے کر غلیظ نگاہوں سے محفوظ کیا۔ بچی کی ولادت پر خوشی کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسلام کی بنیاد جن اعمال و افکار پر ہے، ان میں اہم نظام عفت و عصمت ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے ایسے چور دروازوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی طریقے سے معاشرے میں بے حیائی اور غیر اخلاقی حرکات پھیلنے کا احتمال ہو۔ اس مقصد کے لیے قرآن و سنت میں ہدایت موجود ہے۔ آپ مسلمانوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے خوب پاکیزگی کا باعث ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ خواتین کے بارے میں ارشاد ہے، اور تم اپنے گھروں میں رہو اور پچھلی جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتی نہ پھرو، بلکہ ان کو یہاں تک ہدایت دی گئی، پس تم نامار و مردوں سے نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو۔ جس شخص کے دل میں روگ ہو وہ لالچ کرنے لگے گا، اور قاعدے کے مطابق بات کرو۔ غیر محرم سے ہاتھ ملانا تو درکنار، نگاہ اوپر اٹھانے اور نرمی سے بات کرنے تک پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے۔ جب تک اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جاتا رہا، اس وقت تک عورت کے لیے دنیا جنت بنی رہی، مگر جب سے یہود و نصارہ کی تہذیب و ثقافت اور روشن خیالی نے ہمارے ہاں ڈیرے ڈال دیے ہیں، اس وقت سے عورت پھر سے غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ جن حقوق کا مغرب اور بعض روشن خیال ڈنڈورا پیٹتے ہیں، وہ حقوق عورت کے ہیں ہی نہیں، بلکہ عورت کے اصل حقوق وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، جس کے سائے تلے آج بھی باپردہ خواتین مکمل سکون محسوس کرتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو برطانوی صحافی مرجم ریڈلی سے تصدیق کر لیں۔ خواتین کے حقوق سے متعلق عالمی سطح پر بے شمار NGOs کام کر رہی ہیں، جن کا بنیادی مقصد دنیا بھر کی حکومتوں کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنے ملک کی خواتین کے آزادی، حقوق اور تحفظ کو یقینی بنائیں۔ لیکن حقوق نسواں کا جھنڈا بلند کرنے والی تنظیموں کے ارکان دوسروں پر ظلم و ستم کی من گھڑت داستانیں، فردی واقعات اور قسم قسم ترغیبات سناتے ہیں تاکہ مسلمان خواتین کی ہمدردیاں حاصل کریں اور اپنے آقاؤں سے بڑی بڑی رقمیں بٹوریں، مگر خود ان کے گھر کی حالت عبرتناک ہے۔ آپ ذرا ترقی یافتہ ممالک میں عورتوں پر ہونے والے قیامت خیز مظالم ملاحظہ فرمائیں۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 155 ممالک میں خواتین پر مختلف انداز میں تشدد کیا جاتا رہا ہے، جس میں گھریلو تشدد سر فہرست ہے۔ رپورٹ کے مطابق مغرب میں عورتوں کی موت اور معذوری کا ایک بڑا سبب گھریلو تشدد ہے۔ وہاں عورتوں کی بڑی تعداد اپنے سابقہ اور موجودہ شوہروں کے ہاتھوں قتل کر دی جاتی ہے، اور وہ عورتیں جنہیں گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی عمر 16 سے 44 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ امریکہ میں بھی عورتیں ظلم و ستم سے محفوظ نہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال بھر میں امریکہ کی 50 ریاستوں میں تقریباً 7 لاکھ واقعات گھریلو تشدد کی رونما ہوتے ہیں، جبکہ گینگ ریپ اور اغوا کے کیس اس کے علاوہ ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق روس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ روسی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تقریباً 14,000 عورتیں اپنی خاندان کے مردوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوئیں۔ اس کے باوجود حکومت نے مردوں کے ہاتھوں خواتین پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی روک تھام کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا۔ بھارت دنیا کی بڑی جمہوری ریاست ہے، وہاں پر بھی عورت ظلم، ناانصافی اور تشدد کا شکار ہے۔ بھارت میں بیشتر خاندانوں میں لوگ اپنی بیٹیوں کو بوجھ تصور کرتے ہیں، اور ان کی تربیت پر پیسہ خرچ کرنا ان کے نزدیک پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ ہے حقوق نسواں کے علمبرداروں کا سیاہ چہرہ۔ خود ان ترقی یافتہ ممالک کی عورتیں اتنے ظلم و ستم اور زیادتی کا شکار ہیں کہ اس کا 5% بمشکل اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، اور یہ 5% بھی انہی کی تہذیب و ثقافت اور کلچر اپنانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ لیکن افسوس میڈیا پر ان ممالک کا مکمل کنٹرول ہونے کی وجہ سے یہ رپورٹیں گھر سے باہر نہیں آتی، کیونکہ یہ رپورٹیں اصل میں ایک خوفناک حقیقت ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے سے ان کا 7 پردوں میں چھپا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اور جب کبھی گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا لیتا ہے
تو ان کے حقوق نسواں کا بانڈا بھی چوراہے پھوٹ جاتا ہے، جو اسلامی ممالک میں عالمی سطح پر حقوق نسواں کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کے منہ پر تمانچے کے مترادف ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔